السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید قوی ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ تمامی ناظرین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ حضرات، میں اس ویڈیو میں بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں نماز تہجد کے تعلق سے۔ ناظرین، یاد رکھیے، نماز تہجد کے تعلق سے میں دو باتیں آپ سے عرض کروں گا جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام ہمارے بھائی اور تمام ہماری بہنوں کو اللہ پاک نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے ایک بڑی قیمتی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سارے لوگ دوڑنے لگے، میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کو سچائی سکھانے والا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس کو کھولی تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگ آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ایک دوسرے پر صلہ رحمی کرو، اور سب سے اہم بات جو حضور نے بتائی وہ یہ کہ رات میں بیدار ہو کر قیام کیا کرو، یعنی نماز تہجد پڑھا کرو۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، مطلب صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر کوئی نماز تہجد پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اور ان تینوں شخصوں میں ایک شخص وہ ہے جو نماز تہجد خلوص و للہیت سے پڑھتا ہے تو وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اس لیے ہر مومن بھائی، مومنہ بہن کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ نماز تہجد پڑھیں۔ اور جو میں خاص بات اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز تہجد پڑھنے والے ہرگز یہ 2 غلطی نہ کریں۔ اگر یہ 2 غلطی کرتے ہیں تو انہیں نماز تہجد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز یہ کہ آپ اگر نماز تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کا دل ریا سے خالی ہونا چاہیے۔ نماز تہجد ریا سے خالی ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ظاہر نہ کریں جگہ جگہ کہ میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، میں تو رات میں بیدار ہوتا ہوں، نماز تہجد پڑھتا ہوں۔ اس طریقے کی بات عام نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب شاہجہاں بادشاہ نے جامع مسجد دہلی کی سنگ بنیاد رکھی تو یہ اعلان کیا کہ جس کی زندگی میں نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو وہی شخص جامع مسجد کی پہلی اینٹ رکھے گا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آخر کار شاہجہاں بادشاہ نے آگے بڑھ کر کے اینٹ رکھا۔ اتنے میں غلام نے ہاتھ پکڑ لی اور کہا، حضور آپ کا اعلان یہ ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو وہ پہلی اینٹ رکھے گا، تو کیا آپ کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی ہے؟
تو انہوں نے کہا یا اللہ جس راز کو میں پوری زندگی چھپائے رکھا مولا تو جانتا ہے یا تیرا بندہ پڑھنے والا جانتا ہے، لیکن آج ضرورت پڑ گئی، اگر میں نہیں بتاتا ہوں تو میرا اعلان غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے شاہ جہاں نے کہا مولا تجھے حاضر و ناظر سمجھ کر میں کوئی غرور کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے وعدے کے مطابق یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اے غلام، جب سے میرے اوپر نماز فرض ہوئی ہے اس وقت سے کبھی میں نے نماز تہجد کی قضا نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے لوگ دنیا میں تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 4 دن تہجد نہیں پڑھتے اور پورے محلے میں ڈھڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہیں تہجد کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں۔ ہاں، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو وہاں آپ کو سچ بولنا ضروری ہے، تو وہاں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ خدا کے فضل سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں سے میں نماز تہجد پڑھتا ہوں۔ تو پہلی چیز یہ کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں، مثلا 5 وقت کی نماز فرض ہے اور وہ نمازیں آپ نہیں پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر فرض ترک کر رہے ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نوافل کا تو فائدہ اسی وقت آپ کو ملے گا کہ جب ناظرین کرام آپ فرضوں کی پابندی کریں گے، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نوافل پڑھتے ہیں تو ان نوافلوں کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ تو اس لیے ہر فرض پڑھنے، ہر انسان چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، پہلے وہ فرض پڑھنے کی پابند ہو جائے، پھر اس کے بعد نوافل پڑھیں۔ تو یہ 2 غلطی ہرگز نہ کریں۔ پہلے آپ 5 وقت نمازوں کے پکے پابند ہو جائیں، پھر جو ہے نا نوافل پڑھیں، اور نوافل میں سب سے پسندیدہ نفل نماز کوئی ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں تو وہ نماز تہجد ہے۔ تو آپ پہلے فرض کے پابند ہو جائیں، پھر آپ نماز تہجد پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو یہاں اور آخرت میں ملے گا۔ اور اس طریقے سے یہ دونوں خامیاں اگر آپ کے اندر نہ ہو، پھر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں، تو بزرگوں نے لکھا ہے اور حضور کی حدیث آپ نے سن لیا، میں نے جو ذکر کیا کہ وہ تہجد پڑھنے والا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور تہجد پڑھنے والے کی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ جائز جو دعا تہجد پڑھنے کے بعد کرتا ہے اس تنہائی رات میں، تو اللہ پاک چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو، کوئی ہمارا بھائی ہو یا کوئی ہماری اسلامی بہن ہو، تو اللہ پاک تہجد پڑھنے کے بعد ہرگز اس کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ پاک نماز تہجد پڑھنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ نماز تہجد پڑھیں اور رب کی بارگاہ میں امت مسلمہ کے لیے اور امت مرحومہ کے لیے آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک اس امت کو سلامت رکھے اور لوگوں کو نماز پنجگانہ کے بعد نماز تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری اسلامی بہنیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کتنے لوگ نیک عمل کرنا شروع کر دیں گے، اور ان کے نیکیوں میں الحمدللہ ہم لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تمام ناظرین کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔